اب ہم ٹاپک پر آتے ہیں, وائی ڈو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس کم انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ آپ کے پاس سامنے آیا رکھتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ بی ویری کلیئر اباؤٹ دا نیچر آف لائف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور اس کے بعد ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ آئی بلیو ان اللہ, تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, اور بے شک ہم نے تم سے پہلوں کو آزمایا, اور اللہ تعالیٰ بے شک یہ بات ثابت کر دیں گے کہ کون ہے جو کہ سچے ہیں اور کون ہے جو کہ جھوٹے ہیں اپنے وعدے میں اور اپنے ایک پیکٹ میں. تو یہ آیا ہمیں کیا بتاتی ہے کہ نیچر آف لائف از کہ لائف از اے ٹیسٹ. لائف میں کہیں بھی ہیپینس پرومس نہیں ہے, 100% ہیپینس, نہ ہی لائف میں بہت ہی کمفرٹ پرومسڈ ہے, بلکہ آزمائش ہوگی, اور وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے, اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت ایسے نہیں دیں گے, اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں, دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم پر آزمائشیں آئی ہیں, تھوڑا سا ہم یہ ڈبل چیک کر لیں کہ کہیں آزمائش کی جگہ سزا تو نہیں آئی, کیونکہ سزا اور آزمائش میں ذرا فرق ہوتا ہے. سزا اس وجہ سے آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور اس کے بارے میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ الشورى کی آیہ نمبر 30 ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو کوئی بھی ڈیزاسٹر مصیبت تم پر آتی ہے, جو کوئی بھی مصیبت تم پر آتی ہے, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات راجہ ضیاء بھائی نے حج پہ ایک لیکچر میں بتائی, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو یونیورسل لاز ہیں نا, لا آف گریوٹی جیسے ایک یونیورسل لا ہے, جتنے بھی یونیورسل لاز ہیں ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے, اور وہ آئیز کے سامنے ویزیبل بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ موبائل اگر میں اوپر سے نیچے پھینکوں گا تو یہ فوراً نیچے گرا ہے, رزلٹ فوراً آیا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہے. تو یونیورسل لاز جو ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے. شریعہ لاز جو ہے نا, ضروری نہیں ہے ان کا رزلٹ فوراً آئے اور وہ دکھیں بھی. فار ایگزامپل ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے, ضروری نہیں فوراً رزلٹ آ جائے. فوراً رزلٹ آنے لگ گیا تو کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں فوراً پکڑنے لگ جائیں تو ایک بھی انسان دنیا میں زندہ نہ بچے. جیسے فار ایگزامپل آپ کو گناہ کرنے لگیں, اللہ آپ کا ہاتھ پیرالائز کر دے فوراً. آپ چغلی کرنے لگیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان جو ہے وہ کاٹ دے, تو کوئی بھی نہ بچا. رائٹ, اس لیے یو نیور نو کہ اس کا افیکٹ کب آتا ہے. جیسے آپ نے کسی کا دل دکھایا, ہو نوز اگلے سال افیکٹ آئے اس کا, اگر آپ نے معافی نہیں مانگی, اگر آپ نے حقوق العباد میں کمی کی ہے. اسی طرح آپ نے ماں باپ کو ستایا ہے, ہو سکتا ہے فوراً رزلٹ نہ آئے, جب آپ ماں باپ بنے پھر رزلٹ آئے. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے اولاد کے ساتھ کچھ برا کیا, فوراً رزلٹ نہ آئے لیکن بعد میں جا کے رزلٹ آئے. ٹھیک ہے, تو یو نیور نو. اس لیے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ انسان کو بس ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ کچھ ہو نہ جائے, اللہ معاف کرے. اور یہ اس حوالے سے بھی بڑا ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ چیز نظر نہیں آتی, اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا, آپ کو کیا پتا. ایک بندہ کیا پتا انگزائٹی سے گزر رہا ہے, اب انگزائٹی اتنی ویزیبل نہیں ہوتی ہے, نہ اس کی ریزن اتنی ویزیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بڑا تنگ کیا تھا, کو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آپ نے کسی کا جینا حرام کیا تھا, تو اب آپ کو انگزائٹی ہونا یعنی اٹس ناٹ اے ویزیبل رزلٹ. ٹھیک ہے, انگزائٹی مشکل ہے میجر کرنا, ویزیبل ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے یو نیور نو کہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا, اس کے بارے میں اسے ڈرتے رہنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے. اتنا زیادہ وہ نہیں ہو جانا چاہیے, کمفرٹ میں نہیں آ جانا چاہیے کہ یار رزلٹ ہی نہیں آیا, رزلٹ ہی نہیں آیا. یعنی اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی, میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی, کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. تو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی پکڑ اس طرح نہ ہو رہی ہو کہ ویزیبل رزلٹ ہے, لیکن اس طرح ہو رہی ہو کہ آپ کے رزق میں بندش آ گئی. ہو سکتا ہے اس طرح ہو رہی ہو آپ کے برکت نہیں آ رہی رزق میں, یہ بھی تو گناہ کی ایک سزا ہو سکتی ہے نا. ہو سکتا ہے اس طرح آ رہی ہو کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے دل سخت ہو گئے آپ کے بارے میں, وہ آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے, وہ آپ سے ٹھیک سے پیش نہیں آتے, یہ بھی تو ایک سزا کی شکل ہو سکتی ہے نا. اس لیے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے
اسی لیے اب اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے کتنی بار استغفار کرتا ہوں دن میں؟ 70 سے 100 بار کا آتا ہے، ٹھیک ہے. اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ 100 بار استغفار کرتے تھے، لیکن کانشیس استغفار تھا اوبیسلی، اور جھک کر استغفار تھا. تو بندہ بس استغفار کرتا رہے، بیکاز یو نیور نو کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ اس کا کب کیا رزلٹ آ جائے. ہیونگ سیڈ اٹ، بالکل ہوپ لیس بھی نہیں ہونا، بیلنس رکھنا ہے. فیئر، لو اور ہوپ میں بیلنس رکھنا ہے انشاءاللہ، بالکل ہی ہوپ لیس نہیں ہو جانا. لیکن بندہ ذرا اس آیت پہ غور کرے، جو بھی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. تو یہ بڑی قابل غور بات ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون. سورہ یونس سے آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات ہر عقل مند انسان اکنالج کرے گا جب وہ دیٹ پرسن ول ٹیک اے لک بیک ایٹ دیئر لائف. تو وہ یہ ضرور اکنالج کریں گے کہ اب تک جتنی مصیبتیں میری زندگی میں آئی ہیں وہ میری اپنی وجہ سے ہیں، میرے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے، میری جلد بازیوں کی وجہ سے، میرے جو ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے. تو عقل مند انسان تو اکنالج کرے گا، لیکن جو متکبر ہیں، جو کبر والے ہیں، وہ اکنالج نہیں کریں گے. وہ بلیم اللہ پہ ڈالیں گے، وہ کہیں گے نہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا. ان کے ذہن میں پھر ایسے سوال آ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے دنیا ہی کیوں بنائی. ہیونگ سیڈ اٹ، کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتے ہیں، ہمیں آنسر کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، بے شک انسان جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین پہ ظلم کرتے ہیں. غلط مصیبت آپ کو پین میں ڈالتی ہے، ٹھیک ہے. ٹیسٹ جو ہے نا وہ عارضی پین میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پرسپیکٹیو مل جاتا ہے، اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس آزمائش سے، ٹھیک ہے. مصیبت جو ہے نا وہ آپ کو بریک کرتی ہے. جیسے ایک بندہ حرام ریلیشن شپ چلائے گا، وہ اسے بریک کرتا جائے گا، حرام ریلیشن بریک کرتا جائے گا. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تم بریک ہو رہے ہو، یہ اللہ نے تو نہیں تمہیں بریک کیا نا. یہ جو مصیبت تم نے اپنے گلے ڈال لی ہے، یہ اللہ نے تو نہیں تم پہ ڈالی. حرام ریلیشن کس نے بنایا؟ مطلب تم نے خود اپنے آپ کو انوالو کیا نا. تو اس طرح سے سمجھنا ہے ان کو. ہم نے آزمائش ہے اور اس سے بڑی خیر نکلتی ہے. جیسے غزہ والا جو معاملہ ہے، اس سے بڑی خیر بھی نکلی ہے، اور وہ اس پہ کئی بار میں بات کر چکا ہوں. ہمارے لیے یہ پتہ لگانا کہ یہ آفت ہے، آزمائش ہے، سزا ہے، یہ انسان کی شاید سمجھ سے باہر ہے. لیکن بس انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کو اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ مصیبت جو تم لاتے ہو وہ اپنے اوپر خود لاتے ہو، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مصیبت تم پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایسی مصیبت جو آپ کو توڑ دے، جو آپ کو بریک کر دے، تو وہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ؟ وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کریٹڈ ہوتی ہے. باقی ہمارے پرسپیکٹیو سے یہ ایک آفت ہو سکتی ہے. جیسے ایک زلزلہ آیا، اس میں ایک فیملی کافی لوگ فوت ہو گئے، لیکن جب آپ ان لوگوں سے بات کریں گے، کیا پتہ ان کی زبان پہ صبر ہو جاری، کیا پتہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، کیا پتہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، انشاءاللہ جنت میں ملا. تو آپ کو وہ مصیبت نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کو صبر دے دیا اللہ نے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے.